امن دشمنوں نے بلوچستان کو پھر خون سے نہلا دیا۔ مستونگ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس کے لیے جمع ہونے والوں پر قیامت بیت گئی۔ خودکش حملے میں 52 افراد شہید اور 70 سے زائد زخمی ہو گئے۔ بہادر ڈی ایس پی نے حملہ آور کو روکنے کی کوشش میں جام شہادت نوش کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے سانحہ مستونگ پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا۔ اس ایریا میں پہلے کچھ گروپس ایکٹیو رہے، ہم ان کے اوپر بھی کام کریں۔ اس وقت انتظامیہ بہت زیادہ محنت کر رہی ہے کہ جو زخمی ہیں ان کا اچھا علاج ہو جائے۔ پولیس اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکار بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں اس بات پہ کہ جو اصل اس واقعے کے ذمہ داران ہیں ان تک پہنچا جائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے مستونگ دھماکے کے شہداء کے ورثاء کو مالی امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ بلوچستان حکومت تمام زخمیوں کے علاج کا خرچ اٹھائے گی۔ اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے میر علی مردان خان ڈومکی کا کہنا تھا کہ جدید خطوط پر تحقیقات مکمل کر کے ملوث عناصر تک پہنچا جائے۔ آج بلوچستان عبدالخالق شیخ نے اجلاس کو مستونگ خودکش حملے پر بریفنگ دی۔ بتایا کہ خودکش حملے میں 8 کلو تک دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا۔ سیکرٹری صحت نے اجلاس کو بتایا کہ مستونگ دھماکے کے 8 زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ مستونگ دھماکے میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا ہاتھ سامنے آ گیا۔ پاکستان میں دہشت گردی پر را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر خوشی کے شادیانے بج اٹھے۔ را سے قریبی تعلق رکھنے والے ایکس اکاؤنٹ نے مستونگ حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ ایکس اکاؤنٹ ہینڈل نے پوسٹ کیا ڈی ایس پی فار ڈی ایس پی۔ مستونگ حملے میں ڈی ایس پی نواز گشکوری لوگوں کو بچاتے ہوئے شہید ہوئے۔ اڑی میں 16 ستمبر کو فالس فلیگ حملے میں بھارتی ڈی ایس پی مارا گیا تھا۔ ہنگو کے علاقے کی مسجد میں خودکش حملہ، 5 نمازی شہید اور 14 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے بروقت ایکشن سے ہنگو بڑی تباہی سے بچ گیا۔ 2 خودکش حملہ آور گاڑی میں پہنچے اور مسجد میں گھسنے کی کوشش کی۔ پولیس اہلکاروں نے فائرنگ کر کے ایک حملہ آور کو مسجد کے باہر ہلاک کر دیا۔ حملہ آوروں سے فائرنگ کے تبادلے میں 2 اہلکار زخمی ہوئے۔ فائرنگ کی آواز سن کر نمازیوں کی بڑی تعداد مسجد سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ دوسرے حملہ آور نے مسجد میں گھس کر خود کو اڑا لیا۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے مستونگ اور ہنگو دھماکوں کی شدید مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج نے افغانستان سے دہشت گردوں کا داخلہ ناکام بنایا۔ قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک اور انتہائی قابل مذمت عمل ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ریاست ان ظالموں کے خلاف ہر حد تک جائے گی، اور ہماری سیکورٹی فورسز کے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ ہم ان کو ان کے بلوں سے ڈھونڈیں گے، ان کے فیسیلیٹیٹرز کو ڈھونڈیں گے، جو جہاں سے ان کو بھیجا جا رہا ہے، جہاں سے ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے، ان پر سٹرائک کریں گے، اور ایک ایک کو چن چن کے اس مقدس خون کا جو ہے وہ بدلہ لیا جائے گا انشاءاللہ۔ پاکستان علماء کونسل نے مستونگ اور ہنگو دھماکوں کی شدید مذمت کی ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی نے بے گناہوں کو قتل کرنے والوں کو اسلام، پاکستان اور انسانیت کا دشمن قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت عالمی دہشت گرد تنظیموں کو استعمال کر رہا ہے۔ بھارت کے گھناؤنے کھیل سے پاکستان کے بعد اب کینیڈا بھی محفوظ نہیں رہا۔ معصوم مسلمانوں کو نشانہ بنانے والوں کا کوئی مذہب نہیں۔ گورنر سندھ نے مساجد میں دھماکوں میں بھارت کو ملوث قرار دے دیا۔ کامران ٹسوری کہتے ہیں کہ پاکستان میں جب بھی استحکام کی کوشش ہو تو بھارت حملے کرا دیتا ہے۔ کینیڈا نے بھارت کا دہشت گرد چہرہ بے نقاب کر دیا۔ جو ہمارا ازلی دشمن ہے، میرا یہ ماننا ہے تحقیقات سے پھر ثابت ہوگا کہ اس واقعے میں بھی اسی کا ہاتھ ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، جہاں پاکستان اور پاکستان کی تمام اسٹیک ہولڈرز، جماعتیں اور ہماری فورسز جب پاکستان کی معیشت کے لیے کھڑی ہوئیں تو یہ واقعہ درپیش ہو گیا کہ اگر بھارت، انڈیا جو ہمارا ازلی دشمن ہے، جس طرح کینیڈین گورنمنٹ نے کوئی مسالت نہیں کی، کوئی فارن پالیسی کو انہوں نے سامنے نہیں رکھا۔ افغان سرزمین سے پاکستان پر دہشت گرد حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ افغانستان سے ٹی ٹی پی دہشت گردوں کی در اندازی کی کوشش ناکام بنائی گئی۔ واقعہ 28 ستمبر کی شام 5:45 بجے ضلع یوب کے علاقے سمبازہ میں پیش آیا۔ پاک افغان سرحد کے قریب فورسز سے جھڑپ میں 3 دہشت گرد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ دہشت گردوں سے جھڑپ میں 4 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ شہداء میں حوالدار ستار، لانس نائک شیر اعظم، لانس نائک عدنان اور سپاہی ندیم شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز
امن و خوشحالی کے دشمنوں کی کوششیں ناکام بناتی رہیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے مال روڈ لاہور پر مسجد شہداء کے قریب ماڈلز نمائش کا دورہ کیا، خانہ کعبہ کے بنائے گئے ماڈلز دیکھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عوام میں گھل مل گئے، لوگوں نے ان کے ساتھ سیلفیاں بھی بنائیں۔ تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی آج لاہور کی مال روڈ پر پہنچے، مسجد شہداء کے قریب ماڈلز جو سجائے گئے ان کا معائنہ کیا، انہیں دیکھا، اور اس موقع پر عوام وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ سیلفیاں بناتے رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ان میں گھل مل گئے، لوگوں کا رش جمع ہو گیا، اور اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے شہریوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد بھی دی۔ جو کہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج پہنچے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی مال روڈ پر مسجد شہداء کے قریب اس ماڈلز نمائش میں، اور خانہ کعبہ کے بنائے گئے ماڈلز انہوں نے دیکھے، جبکہ لوگوں میں وہ گھل مل گئے۔ اور اس موقع پر جو عوام ہیں انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے ساتھ سیلفیز بنائیں، تصویریں بنائیں، ان سے بات چیت کرتے رہے، اور یہ وہ مناظر ہیں جب مال روڈ پر پہنچے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، اور لوگوں سے انہوں نے گفتگو بھی کی، بات چیت بھی کی۔ مختلف یہاں پر ماڈلز بنائے گئے تھے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے، ان کا دورہ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے۔ سابق وزیر خزانہ اور مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ نواز شریف نے 2017 کے کرداروں کے احتساب کا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا، ہم انتقام کی بجائے ملک کو ٹھیک کرنے پر توجہ دیں گے۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو میں اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ہم نے 5 سال میں ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، ہمارے دور میں مہنگائی کی شرح 4% تھی، ہم نے ملک کی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا، لیکن پاناما کا ڈرامہ رچا کر نواز شریف کو ہٹایا گیا۔ میاں نواز شریف صاحب جب ابھی ریسنٹلی ان کو جب سزا ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، میں 2017 کی بات کر رہا ہوں، اور وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان کا وہ میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو پوری توانائیاں ہیں وہ ماضی کی طرح قوم کی بہتری کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، قوم کو دوبارہ وہ ایک اچھی خوشحال زندگی دینے کے لیے، ان کے مشکلات کو کم کرنے کے لیے، پاکستان کو ترقی کے روڈ پر دوبارہ چلانے کے لیے وہ ان کے پرائرٹیز ہوں گی۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر ایکسپوز کیا ہے تو صرف ایکسپوز کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے اکاؤنٹ بھی سیٹل کروائیں گے۔ کوئی کہیں چھپ رہا ہوتا ہے، کوئی سوشل گیدرنگ سے کوئی وہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ سارا اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں آپ کو۔ تو آپ بڑے عقل مند ہیں، یہ 24ویں معیشت بنی تو مسئلہ حل ہو گیا تھا نا۔ 2% انفلیشن تھی، مہنگائی تھی فوڈ کی، 4% جنرل انفلیشن تھی، تو آپ کو کھڑے ہونا چاہیے تھا نا کہ یہ کیا پنگا لے رہے ہو، جو بھی لے رہے تھے پاناما اور ڈاؤن کا، تو نہیں ہونے دینا تھا نا بھائی۔ یہ جب ایسے جو تجربے ہوں گے، پروجیکٹ 2011 آئی کے پروجیکٹ آئے گا تو پھر یہی ہوگا جو ہم نے دیکھا جی۔ انشاءاللہ 21 اکتوبر کو میاں صاحب واپس جائیں گے جی۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی کی حکمت عملی تیار کر لی گئی۔ نواز شریف کی 3 سالہ میڈیکل رپورٹس اعلیٰ عدالتوں میں جمع کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نواز شریف کو ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان اور ماہرین قانون اعظم نذیر تارڑ اور امجد پرویز ملک نے بریفنگ دی۔ نواز شریف لندن میں قیام کے دوران 50 سے زائد مرتبہ علاج کے لیے اسپتال گئے۔ ڈاکٹر عدنان نے لندن قیام کے دوران نواز شریف کے علاج کی نگرانی کی۔ ڈاکٹر عدنان کا تصدیق شدہ بیان قانونی دستاویزات کا حصہ بنا دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ کسی نے جرم کیا ہے تو اسے حساب دینا ہوگا، اس وجہ سے رعایت نہیں مل سکتی کہ الیکشن لڑنا ہے۔ وہ فیصل آباد میں خطاب کر رہے تھے۔ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے، اگر کسی نے اس ملک کا قانون ہاتھ میں لیا ہے، اگر 9 مئی کو اس ملک کے دفاع پہ کسی نے حملہ کیا ہے، اور اگر 9 مئی کو کسی نے ہمارے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی ہے، اگر اس دن کوئی دفاعی تنصیبات پہ حملہ آور ہو کے گھروں کو آگ لگانے کا مرتکب ہوا ہے، تو پھر اسے قانون کو فیس کرنا پڑے گا۔ کوئی قانون نہیں ہے، نہ پاکستان میں نہ پوری دنیا میں، کہ کسی کو اس بات پہ رائے دے دی جائے کہ جی کیونکہ اس نے الیکشن لڑنا ہے۔ جس نے جرم کیا ہے اسے اس کا حساب جو ہے وہ دینا ہوگا۔
وزارت اعلیٰ پنجاب محسن نقوی ترقیاتی منصوبوں کی بر وقت تکمیل کے لیے وزیر اعلیٰ پرعزم۔ لاہور میں نواز شریف انٹرچینج پر جاری تعمیراتی کام کا انہوں نے جائزہ لیا۔ سروسز اسپتال میں بھی جاری تعمیراتی کام کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ترقیاتی کاموں میں شفافیت اور کام کے اعلیٰ معیار کو یقینی بنایا جائے گا۔ سروسز اسپتال کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں واضح کیا کہ آشوب چشم کی وبا کا انجیکشن سکینڈل سے کوئی تعلق نہیں، وبا پر قابو پانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے زیر اہتمام لاہور میں تقریب ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے خصوصی شرکت کی، شرکاء کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی تمام عیدوں سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا دن ہے۔ مزید اس رپورٹ میں۔ عید میلاد النبی کے موقع پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے تقریب کا اہتمام کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے شرکت کی۔ تقریب میں اسکول کے بچوں نے بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچوڑے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے شرکاء کو عید میلاد النبی کی مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا باقی تمام عیدوں سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہ ہمارے نبی کی پیدائش کا دن ہے۔ آج عہد کریں اپنے نبی کی جو سب سے پسندیدہ چیز ہو اس کو اپنی زندگی میں اپنا لیں۔ اپنی زندگی کو تھوڑا سا فرق لانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ضرور آپ کو اڈاپٹ کرنی چاہیے۔ یہ خاص طور پہ بچوں کے لیے، کوئی اگر نماز نہیں پڑھتا وہ ہو سکتا ہے فیصلہ کر لے نماز شروع کر دے، کیونکہ آپ کے نبی کا آرڈر ہے۔ کوئی جھوٹ زیادہ بولتا ہے تو وہ کہہ کہ آج کے بعد میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ کوئی تیسری چوتھی چیز جو بھی آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے اندر ایک غلط چیز ہے، آپ اس کو اگر چھوڑ دو تو وہ بھی بہت زیادہ آپ کے لیے بلیسنگ ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا پاک فوج اور اسکول ڈپارٹمنٹ میں افرادی قوت ایک جیسی ہے۔ سب سے درخواست ہے کہ ناجائز اور حرام پیسہ نہ کمائیں۔ سرکاری ملازم تنخواہ پوری لے اور کام پورا نہ کرے تو وہ بھی حرام کما رہا ہے۔ حکومت نے جزا نہیں دینی، تنخواہ دینی ہے، جزا اللہ دے گا۔ دیانتداری سے کام کر رہے ہیں گے، حکومت نے جزا تو نہیں دینی، حکومت نے تو آپ کو سیلری دینی ہے، جزا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے آپ کو۔ اور ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہوتا ہے، تو حکومت کنٹرول کر بھی نہیں سکتی۔ اب بہت زیادہ بحث ہوتی ہے کہ سرکاری ملازمین، سرکاری ٹیچر، سرکاری اسکولوں کی تو بری حالت ہے، اور آج سے 20-30 سال پہلے کے جو ٹیچرز تھے وہ کمال کے ٹیچرز ہوتے تھے۔ یقیناً حکومت کے بہت سارے قصور ہیں اس میں۔ محسن نقوی نے بچوں میں کیش پرائز اور سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے۔ تقریب میں وزیر تعلیم منصور قادر، اظفر علی ناصر، وہاب ریاض، سیکرٹری اسکول ایجوکیشن سمیت دیگر موجود تھے۔ لاہور میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ شہر کے گلیوں اور بازاروں کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا۔ بچوں نے نبی اکرم سے محبت کے اظہار کے لیے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے خوبصورت ماڈلز تیار کیے۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے ماڈلز دیکھے اور بچوں کی کاوش کو سراہا۔ مزید جان لیتے ہیں نمائندہ 24 نیوز سمرا فاطمہ سے۔ سمرا آگاہ کیجیے۔ آخری زمان رحمت اللہ العالمین دونوں جہاں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن جو ہے نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اگر بات کی جائے تو میں اس وقت ٹاؤن شپ میں موجود ہوں، جہاں ٹاؤن شپ بازار کو نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا۔ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا یہاں پر جو ہے برقی کمکمیں لگائی گئی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ رنگ برنگی لڑیاں لگائی گئی ہیں، نالین پاک کو یہاں پر نصب کیا گیا، ساتھ ہی ساتھ گنبد خضرا کے ماڈلز بھی یہاں پر نصب کیے گئے ہیں۔ وہیں بچے بھی جو ہیں آپ وسلم سے عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے پیش ہیں۔ بچوں نے بھی جو ہے وہ پہاڑیاں لگائیں اور ڈفرینٹ ماڈلز جو ہیں یہاں پر پیش کیے۔ یہاں پر کچھ شہری میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ خوشی کا دن ہے کہ تمام عیدوں کی آج عید ہے۔ پورا ٹاؤن شپ دلہن کی طرح سجایا گیا ہے، گلیوں کو، بازاروں کو رنگ برنگی جھنڈوں سے برقی کمکم سجایا گیا ہے، لنگر تقسیم کیے جا رہے ہیں، کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے، ہر طرف خوشی کا عالم ہے، اور اس سے بڑھ کے خوشی کو نہیں ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہے، ان کی برکت سے ہے۔ جی ان کی گفتگو آپ نے سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ آج جو ہے وہ عیدوں کی عید ہے اور وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پر کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ بھی یہاں پر آئی ہوئی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ پہاڑیاں دیکھنے کے لیے، کیسی لگی آپ کو؟ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، گلیاں سجائی گئی ہیں، لنگر بانٹ رہے ہیں اور بہت مزہ آ رہا ہے، ہمیں بہت خوش ہیں۔ آج آپ آقا اسلام کا میلاد ہے، ہم بہت خوش ہیں۔
बहुत प्यारी गलियाँ सजाई गई हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। जी, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका यही कहना है कि आज जो है वो आप सल्लम की विलादत का दिन है और ये सभी जो है वो उसको नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मना रहे हैं। जगह जगह जो है वो पहाड़ियाँ लगाई गई हैं, डिफरेंट मॉडल्स, खाना काबा का मॉडल, इसी के साथ साथ गुम्बद खिसरा का मॉडल, और बच्चों ने भी जो है वो नहायत मेहनत से जो है वो पहाड़ियाँ बनाई हैं। और बच्चों का यही कहना है कि हम इस सारा साल जो है वो उसी दिन का इंतज़ार करते हैं कि कब ये दिन आए और कब जो है हम इसको सेलिब्रेट कर सकें। और यहाँ पर जो पहाड़ियाँ लगाई गई हैं उनको शहरियों की जानिब से सराहा भी जा रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका सम्राट।